الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جلیل القدر علماء ائمہ حفاظ قرآن کریم بزرگوں دینی بھائیوں ایمان صرف جاننے کا نام نہیں، صرف جاننے کا نام اگر ایمان ہوتا تو یہود اور مشرکین مکہ سرکار کو خوب جانتے، علماء نے لکھا جاننے کے ساتھ دل کی گہرائی سے مان کر عمل پیرا ہو جانا ایمان۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی شان بیان کی، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے گوش حق نیوش سے سنا اور اس کی پیروی۔ منافقین کا طریقہ تھا سمعنا وعصینا، سنا لیکن ماننا نہیں۔
صحبت رسول کی وجہ سے صحابہ کرام کا مرتبہ بڑھا. آپ اللہ کا شکر بجا لائیے کہ بہت سے علماء کے درمیان میں آپ تشریف فرما. علماء نے بلایا ہے، آپ کو یاد کیا. مان کر عمل پیرا ہو جانا ایمان. اور یہ ماننا بھی زبردستی نہ ہو، بلکہ دل تڑپ رہا ہو کہ میں مانوں. جب ایسا ایمان آئے گا تو کسی قسم کی بھی قربانی دینا آسان ہو. محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جامع میں حدیث ہرقل 19 مرتبہ پیش کی اور ہر وقت اس کا مقصد کچھ اور. کمال ہے امام بخاری. حدیث النیہ 7 مرتبہ پیش کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے فرمایا، اتنے سال سے بخاری پڑھاتا ہوں، کہو تو نچوڑ 1 منٹ میں بیان کر سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا حدیث نیت پر اور ختم فرمایا حدیث تسبیح پر. فرماتے ہیں پوری بخاری کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی نیت درست رکھو اور اعمال صالحہ میں ذکر کو کبھی نہ چھوڑو تو آپ کا بیڑا پار ہے. قربانی کہتے ہیں، نام قربانی بہت بولتے ہیں. سوانح امام بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قارورہ بیماری پر حکیم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یورین ٹیسٹ کریں. حکیم نے کہا یہ اس شخص کا قارورہ ہے جس نے 40 سال سے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا. اس کو قربانی اتنی بڑی قربانی دیں گے تو پھر شان بخاری. آج تک کوئی عالم بخاری شریف کے پڑھے بغیر عالم نہیں کہہ سکتا.
16 سال کی محنت ہے، اور ایک رات میں ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے 20 مرتبہ اٹھے۔ ہرقل کو انگلش میں ہرکیولس کہتے ہیں، عیسائی تھے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، جنگیں رک گئی، مشرکین اپنی تجارت میں لگے، اور سرکار کو بہت بڑا موقع ملا پوری عالم کو دعوت دینے کا، کیونکہ آپ عالمی نبی ہیں۔ تو آپ نے دعوت کی ابتدا سلاطین سے، ادھر کسرائے ایران کو خط لکھا دعوت کا، تو ادھر قیصر روم کو لکھا اور دہیہ قلبی کو بھیجا۔ قرآن کریم کے بعد اتنی جامع دعوت کوئی نہیں، نبی کی دعوت۔ قرآن کی دعوت جامع ترین دعوت، اور قرآن کریم کے بعد ہمارے آخری نبی کی دعوت بہترین دعوت۔ ایک جملہ لکھا تھا، لکھوایا تھا سرکار نے، اسلم تسلم۔ These are the diamonds. What Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam wrote is in his letter. خط میں بہترین بات لکھی، اسلام کا نقشہ 2 لفظوں میں پیش کیا۔ اسلم کا معنی تو اسلام قبول کر، تسلم کے معنی دنیا اور آخرت میں سلامتی پائے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، آدمی کو دنیا میں سلامتی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے، اور جنت سے بہتر سلامتی کی کوئی جگہ نہیں۔ اتفاق سے ہرقل جو ہے وہ انجیل کا ماہر بھی تھا اور نجومی بھی تھا، جیوتشی جسے کہتے ہیں، علم نجوم کا ماہر۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، میں 2-4 باتیں عرض کروں، لیکن وہ اس وقت ہرقل کے علاقے میں تھے۔ لیٹر کہاں سے آیا؟ عرب سے آیا۔ عرب والا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان یہاں ہے؟ فرمایا ایک قافلہ، بلاؤ۔ کون قریبی رشتہ دار ہے اس دائی؟ ہرقل نے جب پوچھا تو ابو سفیان نے انگلی رکھی اور میں دماغ بیٹھ۔ There are few questions to ask. میں چند سوالات کروں، 10 سوالات یا 11 سوالات کیے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے،
ہرقل نے پوچھا کہ یہ دعوت دینے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا دعوت کس بات کی دیتا ہے، کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ ایمان نہ لانے والے ابو سفیان، انہوں نے جواب دیا وہ ایک اللہ کی دعوت۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان میں سے کوئی مختلف نہیں رہا اس بات میں کہ سب نے توحید کی دعوت دی۔ This is the main da'wah which is given from the prophets۔ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یوں فرماتے ہیں معبودان باطلا کو چھوڑ دو۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کی توحید کی دعوت میں کوئی اختلاف نہیں، اور فلسفیوں میں اختلاف ہے۔ ایک فلسفی کیا کہتا ہے، دوسرا سائنسدان ہے، اور شاعر کیا کہتا ہے، صدیوں فلسفی کی چنانو چنی رہی، صدیوں فلسفی کی چنانو چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ ایک ہی بات۔ دوسری بات یہ کہی کہ محمد رسول اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی آخری اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ وہ نمازوں کی پابندی کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی کو کہتے ہیں، اور وہ صلہ رحمی کو کہتے ہیں، اور وہ پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت تو دیکھو اسلام میں، یہ دعوت پیش کی ابو سفیان نے ہرقل سے، تو ریمارک کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ بہترین دعوت ہے اور نبی دے سکتے۔ ہم کو دعوت دینا نہیں آتا، دوستو دعوت قرآن کے طرز پر دیں، اپنی مرضی سے۔ قرآن کریم نے دعوت دینے کا طریقہ ہو، قرآن اصولی کتاب ہے، ضابطے کی کتاب ہے، اور ضابطے امر ہوتے ہیں قیامت تک کے لیے ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مکتب میں محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسولیں اس پر اکتفا نہ کریں اساتذہ، بلکہ یوں کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آپ کے بعد کوئی نہیں۔
ایسا کیوں؟ فتنوں کے دور میں روزانہ نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے. اگر بچے کو پہلے دن آپ نے پڑھا دیا، اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، اب آنے والے ہر نبی کو جھٹلائے گا اور کہے گا محمد الرسول اللہ. 30 سے زیادہ قذاب اور دجال دنیا میں آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں. اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یاد رکھو کہ عقیدے کی پختگی اصل میں ایمان ہے، وہ اعمال پر لائے. اور عقیدہ نظر نہیں آتا، وہ دل کی چیز ہے، اور اعمال نظر آتے ہیں جو جوارح سے انجام دیے جاتے ہیں. درخت کی جڑ نظر نہیں آتی، پتے نظر آتے ہیں، شاخیں نظر آتی ہیں. اگر شاخیں بہت بڑھ گئی ہیں، پتے بہت تازہ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درخت بہت پرانا ہے، بہت مضبوط ہے، بہت تناور ہے. اگر ہماری عقیدے کی جڑیں گہری ہیں تو ہمارے اعمال بھی ویسے ہیں. اور عقیدہ کمزور تو نمازوں میں کمزوری ہے. قرآن کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. تیرے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلا. عام طور پر علماء کو متوجہ کرتا ہوں، مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا حکمت کے 5 معنی. اس میں سے یہ ہے کہ اپنی عقل اور فہم کو بروئے کار لا کر اللہ کے بندوں کو دین کی طرف. دو واقعات آپ کے سامنے کیسے بلایا جاتا ہے پیش کروں. ایک کا تعلق حدیث سے ہے، دوسرے کا تعلق دور حاضر سے. مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان رہتا تھا، اس کا نام ابو کبیر تھا. ابو کبیر کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. پہلوان ایسے ہی ہوتے. ایک دن دندراتا ہوا حضور کے پاس آیا. کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ بت پرستی بند کرا رہے ہو، ایک اللہ کی بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا لے کے آئے ہو؟ انبیاء کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ بندوں کا ڈر ان میں نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ بندے اور چیزوں کا ڈر ان کے دل سے نکل. دنیا ان کے سامنے ہیچ ہو جائے. میں کیا دعوت دیتا ہوں؟ یہ تو چانس ملا، موقع ملا دعوت دے. سرکار نے پوری دعوت دی. اس میں خاص طور پر یہ بات کی کہ اسلام پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے، غیر محرم پر نظر نہ ڈالے. چھپا لے نظر، یہ بھی بڑی نیکی. خالی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، تلاوت کرتا رہا اور نگاہوں کی حفاظت نہیں تو کبھی ولی نہیں بنے گا.
نگاہوں کی حفاظت. اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. یہ جملہ میں نے کہا کہ ولی نہیں بن سکتا. ایک آدمی نے مکان بند کر لیا, کھڑکیاں بند ہے, دروازے بند ہے, روشن دان کھلے. 1 سال کے بعد آئے گا تو کیا ہوگا؟ گھر میں غبار جمع ہوگا, مٹی جمع ہو جائے. ارے بھائی میں نے دروازے بند کیے, میں نے کھڑکیاں بند کی, تو عقل مند کہے گا روشن دان وینٹیلیٹر کھلا. جس طرح وینٹیلیٹر کے کھلے رہنے سے مکان میں غبار ہو جاتا ہے, اس طرح سے نمازوں کے ذریعے, روزوں کے ذریعے سے شیطان کے دروازے بند کیے, اور آنکھوں کا دروازہ اگر کھلا رہا تو دل میں غبار اتنا جمع ہو جائے گا کہ نماز پہ کچھ نہیں ملے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیعت ہونا, کسی اللہ والے سے وابستہ ہونا, اس میں کیا رکھا ہے؟ کچھ رکھا ہے. گلستان سے ہم گلاب لاتے ہیں, اور ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں, گلدستے میں سجاتے ہیں, تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ گلاب کی خوشبو اور گلاب کی خوبصورتی ہے. کسی نے کانٹوں کا بھی ارادہ کیا ہے کہ کانٹے میرے ڈرائنگ روم میں رہیں؟ نہیں کیا نا. لیکن مالی جب گلاب توڑتا ہے تو پنکھڑیوں کے نیچے چھپے ہوئے کانٹے بھی ڈرائنگ روم تک پہنچتے ہیں. اس طرح اللہ والوں سے ہم جیسے کانٹے وابستہ رہے تو جنت کے ڈرائنگ روم میں پہنچ. کل مولانا نے کہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا تھا فارسی کا, اردو کی ماری کے زمانے میں یہ فارسی شعر پیش کرتا. پیش عقل دل نگہدار دل تان باشد از گمان بد خجل. اللہ والوں کے یہاں جاؤ نا, دل کو صاف کر کے جایا کرو. مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ چلا لگا کے آتے تو 3 دن اعتکاف کرتے, پھر حضرت رائے پوری کی مجلس میں جاتے اور دل کی صفائی کر کے جاتے کہ کہیں میرے گندے دل کا عکس حضرت کرنا. کتابیں ہمارے پاس ہیں, علم ہمارے پاس ہے, لیکن وہ نور کہاں سے لائیں گے جو اللہ والوں کے پاس. ابھی یہ سب روشنیاں جل رہی ہیں تو نظر آ رہا ہے, اگر یہ بجھ جائیں گی تو آنکھوں کی روشنی باقی ہے کہ نہیں؟ آنکھوں میں تو روشنی باقی ہے, لیکن اندھیرا ہو جائے گا تو آنکھوں کی روشنی کام کرے گی؟ نہیں کرے گی. جیسے اندر کی روشنی کے لیے باہر کی روشنی ضروری ہے,
اس طرح اندر کے علم کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ والوں کا نور سے پوری دعوت پیش. آج کا پیغام نگاہوں کی حفاظت. دنیا کا سب سے بڑا مرض جو نیکیوں کو کھاتا ہے پتا بھی نہیں چلتا، نگاہوں کی. ابو کبیر نے دعوت سنی تو کہا یہ تو بہترین باتیں. آدمی جب تک قریب ہو کر مد مقابل کی باتیں نہیں سنتا وہاں تک حقیقت سامنے نہیں آتی. ہوا کھڑا کیا جاتا ہے دور رہو قریب مت جاؤ. قریب آ کے سنے گا تو پتا چلے گا. کہا دعوت تو بہترین ہے آپ اور اب میں دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دو پرابلم ہیں مجھے. With these two problems I will embrace Iman if you want that I embrace Iman. سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا ہے دو شرطیں، کیا کنڈیشن ہے ذرا بتاؤ. ابو کبیر نے کہا میں آوارہ آدمی ہوں، لیڈر ہوں، بڑے کو بڑا بن کے رہنا چاہیے، اپنی شان کو برقرار رکھنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے تو بڑا بنتا. میں آوارہ ہوں، زناکار ہوں، زنا کبیرہ گناہ ہوں. اسلام میں اس کی سخت سزا، شرط یہ کہ اسلامی حکومت. غیر شادی شدہ مرد اگر بدکاری میں ثابت ہو جائیں قاضی کے یہاں 100 کوڑے مارے. اور غیر شادی شدہ اور شادی شدہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو سنگ گسار کیا جائے گا، پتھر مار کر مار ڈالا جائے گا. مجھے کسی نے پوچھا مولانا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ میں نے کہا اس کی عقل پہ پتھر پڑے. شادی شدہ ہو کی کیا بدکاری ہے، یا عقل پر پتھر نہیں ہے تو اور کیا. اس لیے عرب میں یہ سزائیں ابھی ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں گناہوں کا گراف 0 ہے. چوری کا گراف 0 ہے. راڈو گھڑی بیچ میں پڑی، اس کی دور سے ایسا جاتا ہے جیسے سانپ پڑا. ارے بھائی قریب، ارے کہا کہ جی انگلی بھی جو لگائی تو نہ گیا تھا. شاہ فیصل مرحوم سے امریکی صدر نے کہا کہ تمہارے یہاں اسلام میں پنشمنٹ بہت سخت ہے. یو کٹ دی ہینڈ فرام ہیئر. ہاتھ کاٹتے تھے پہنچے سب سزا ہے. شاہ فیصل نے کہا آپ کے یہاں؟ کہا ہمارے یہاں تو اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے، ہلکی پھلکی کوئی سزا دی تو دی، ورنہ چوری اور سینہ زوری ہے. وہاں چوری کا گراف کتنا ہے؟
فرمایا ہر 15 منٹ میں چوری. کہا میرے یہاں کا پوچھو. 1 سال میں کوئی چوری نہیں, گراہک 0. سب سزا ہے نا, کوئی ہمت ہی نہیں. لوگ اسلام پر اعتراض کرتے. ابھی چند سالوں پہلے دہلی کے اندر بس کے اندر ایک نوجوان لڑکی بے پردہ کو چند ظالموں نے, درندوں نے میں کہوں گا, بدکاری کا شکار بنایا اور راستے پہ اسے ڈال دیا. دہلی کی عورتوں نے بینر نکالے اور بینر نکال کر کہا کہ عورتوں کی عزت اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اسلام کا قانون لاؤ. آج بھی اسلام سر چڑھ کر بول رہا, اسلام کی صداقت کو ماننا پڑے گا. دیکھو میں ایک سائنٹیفک ریسرچ پیش کرتا ہوں. حدیث نے فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائے, یعنی بیت الخلا جائے, بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ وہ بیچاری ایک پڑھی لکھی عالمہ کسی گاؤں میں گئی, تقاضا تھا, اس نے کہا بیت الخلا ہے آپ کے یہاں؟ تو عورتیں فکر میں آ گئی, کون سی خالہ کی بات ہے, ہمارے یہاں تو سب خالائیں بڑھ چکی, سامنے جو رہتی ہے وہ بیت الخلا ہو سکتی. دوسروں نے کہا نہیں, وہ بھی بیت الخلا نہیں ہے, وہ کلثم خالہ. بعد میں اس نے کہا کہ وہ جو ٹوائلٹ کہتے ہیں, دیکھیں کچھ ہے ٹوائلٹ, میں وہیں جانا چاہتا نہیں. کہ میں وچار کرتا ہوتا کہ میرا خالہ نہ تھا کیم جاؤں, اس لیے وضاحت. بیت الخلا جاؤ تو لازماً ٹوپی پہن کے جاؤ, عورتیں دوپٹہ اوڑھ کے جاؤ. 1400 سال کے بعد راز کھلا, سائنس والے گدھوں کو سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا رسول پاک نے 1400 سال پہلے یہ کیا بات کہ ٹوائلٹ جائے تو سر ڈھانپ کر جاؤ. واٹ از دی ریزن؟ سائنٹسٹ تحقیق میں لگا, اس نے کہا جب آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو ٹوائلٹ کے اندر سے ایک گیس ایمونیا نکلتا ہے, اور وہ ایمونیا جو کھلے سر ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر پیوست ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں. میرے نبی کو انسانیت کی اتنی فکر ہے کہ 1400 سال پہلے ہوگا. اب یہاں بہت سے دوست ہیں جو کرکٹ کے شوقین ہیں. وراٹ کوہلی اس کی عاشق ہے. اب میری ذرا بات سنیں, اگر آپ اس کے دروازے پر جائیں دروازہ کھلے گا؟ یہ بتاؤ کیا جس کے لیے آپ مر رہے ہیں اس نے کسی رات آپ کی فکر میں رونا رکھا ہے, رویا ہے؟
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رہے ہیں اور راتوں کو رو رہے ہیں، اللہ میری امت کو جنت عطا فرما، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک بھی مسلمان جنت میں جانے سے محروم ہو۔ اتنے پیار کرنے والے نبی کو چھوڑتے ہو، اس کی سنتیں چھوڑتے ہو، اور جو تمہارا بھاؤ بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑ۔ عشق رسول پہ واقع سرکار کی ایک ایک سنت تلاش کرو اور اس کو زندگی میں اتارو۔ اس نے کہا میں آوارہ آدمی ہوں، فرمایا ٹھیک۔ دوسری کنڈیشن، فرمایا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ میں جو ہے یہ نمازیں نہیں پڑھوں گا۔ جو آپ نے کہا نا کہ 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھنی ہے، وہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ صبح میں وہ جاتی نہیں کہ ظہر، وہ جاتی نہیں کہ عصر، میرے سے نہیں ہوگی۔ اچھا کبھی ایک بات بتاؤ، تمہاری بہنیں، تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہویں کہاں ہے؟ اگر کوئی اس پر غلط نظر ڈالے آپ کی پہلوانی کیا کہے گی؟ کہنے میں اس کو ختم کر دوں گا، چھوڑ۔ تو جب تم کسی غیر محرم پر نظر ڈالتے، وہ بھی کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، اس کے دل پر تم گرجتے ہو، برستے ہو، غمگین کرتے ہو، اور تم سردار بھی ہو۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس ایک سمجھدار کے لیے تو اشارہ کافی۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سرکار ہاتھ لائیے، میں دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آج سے کسی غیر مذہب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں۔ اب دعوت کیسے کی جائے؟ اور اس نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھوں۔ اب جب ایک چیز قبول کر لی، ایمان کے اندر آ گیا، تو حضور نے دوسرا جملہ تاریخی فرمایا۔ سرکار کے سب جملے تاریخی جملہ فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ۔ اس دین میں کیا بھلائی ہے جس میں سے نماز نکال دی جائے؟ اس نے کہا سرکار 5 نمازیں تو پڑھوں گا، اور نہ تہجد چھوڑوں گا، نہ اشراق چھوڑوں گا، نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا۔ یہ دعوت ہے میرے سرکار۔ ہمارے شیخ الشیخ حضرت شاہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ قطب عالم، وہ موریشیس اترے پہلی مرتبہ، اور حضرت ہوٹل میں نہیں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے۔ ساتھی بھی تھے ساتھ، فکر کر رہے تھے کہ اپنے ناشتے کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا۔ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان۔ ٹیکسی والے سے کہا مسجد لے لو، وہاں کی ایک بڑی مسجد تھی، ٹیکسی والے نے وہاں اتار دیا، یہ مسجد میں چلے۔ صبح کا وقت، وہ سامنے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہی بورڈ لگایا تھا کہ متولی حضرات کو پوچھے بغیر کوئی کسی قسم کی تقریر نہیں کر سکتا۔ ساتھیوں کو فکر ہو گئی کہ حضرت تو ہر نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے، کوئی کہے کہ نہ کہے، اب کیا ہوگا؟ کہنے سے بھی ڈر میں، حضرت کا بڑا رعب تھا۔
حضرت سے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت یہاں بیان کو نہ لکھا ہے. تو کہا کیا ہوا نہ لکھا ہے تو اچھا ہے کی کریں گے بیان نہیں کہ وہ لکھے لے کائی مکھا بیان کروں کہا میں کہتے ہیں ایک جگہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے گاؤں میں. ہر جگہ دو فرقے تو ہوتے ہی ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا. تو جو ماننے والے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ابھی سنتوں کے بعد حضرت آئے ہیں بیان ہوگا. دوسرے نے کہا بالکل نہیں. دو فریق ہو گئے ادھر بھی چند لوگ ہو گئے ادھر بھی چند لوگ ہو گئے. جھوٹوں کے ساتھ بھی چند لوگ ہو جاتے جو جھوٹے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہو گئے تو یہ گاڑی چلتی. ہاں دیر سے سمجھ میں آتا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا. جھوٹ چمکدار بہت ہوتا سچ سادہ ہوتا. نماز ختم ہوئی حضرت کھڑے ہو کھڑے ہو کر کہا میں قرآن شریف پڑھوں پڑھنا کہے قرآن شریف پڑھنے کون نہ کہے. کہا میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں سنو گے اور حضرت قرآن جیسا قرآن کریم کا ایک رکوع تلاوت فرمایا. حضرت 3 گھنٹے میں 20 رکعت پڑھا تراویح. 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے اور اپنے یہاں 19 منٹ میں 20 رکعت. سب سے فاسٹ کون پڑھتا ہوں کہاں جا رہے قرآن ختم کر دے. قرآن پڑھنے نہیں جا رہے سننے نہیں جا رہے ختم کر دے. ایک جگہ ایک حافظ صاحب نے قرآن شریف سنایا تراویح کے اندر تو ایک بڈھا کھڑا ہو گیا کہ قرآن ختم نہیں تھے آور سے قرآن ختم نہیں تھے. اچھا اولئک هم المفلحون تک تو پڑھا ابھی اور کیا ختم کرنا ہے. نہیں کہ ختم اللہ پڑھے تو ختم اللہ تو پڑھا. حضرت نے ایک رکوع شاندار طریقے سے پڑھا. آپ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھا ترجمہ کروں. اب تمہاری زبان کچھ اور میری زبان کچھ اور. تمہارے اندر سے کوئی آدمی میری زبان سمجھتا ہے کیا. ایک وکیل کھڑا ہو گیا میرے کو بہت اس نے ترجمہ بھائی ترجمے سے بھی قرآن کا ماہر سمجھ میں نہیں آتا. میں وضاحت کروں 15 منٹ وضاحت کی نمازوں کی دعوت سنتوں کی دعوت یہ سب 15 منٹ کے اندر کر لیے. لوگ عش کرنے لگے. ہاں کیا اچھی بات کیا اچھی بات. مسافے پہ مسافہ ملاقات پہ ملاقات. ایک دعوت ناشتے کی دے رہا ہے دوسرا کھانے کی دے رہا ہے اور تیسرا رات کی دعوت دے رہے ہیں. 8 دن کی دعوت بک ہو گئی. حضرت نے فرمایا تم ناشتے کی فکر کر رہے تھے اللہ نے 8 دن کا انتظام کیا. ایک رکوع قرآن کا پڑھا 8 دن کا انتظام ہو گیا. پورا قرآن پڑھو جنت کا انتظام. وہ 2 فریق لڑ رہے تھے نہیں تھا ہے بیان تھا ایک بیان. اتنے مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے بھئی جھگڑنا اسلام کے اندر بری چیز ہے. جھگڑے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. آدھا گھنٹہ مسلمانوں کی باہم ملنا جھلنا آپس کی ملاقاتیں آپس میں محبت اسلام کی وجہ سے نمازوں کی وجہ سے مسجدوں میں جڑنے کی دعوت. آدھا گھنٹہ وہ 2 فریق کو سمجھانے لگا. آپ نے کہا تقریر کرنا ہے میں کو تو سمجھا آدھا گھنٹہ تک نہ کہا تھا کہ تقریر نہیں ہوگی. وہاں تقریر کی کام کرنا آنا چاہیے تو کام.
ہرقل نے دعوت کو سمجھا، اس کے بعد ایک سوال کیا، سمجھو یہ علمی بات ہے، کیا ان کے یہاں کوئی ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، بھوک ہے، پیسہ نہیں، مکے والے کیا کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ سوچ سمجھو۔ مکے والے کہتے تھے ہمارے پاس تو پراپرٹیاں ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے۔ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو اسلام بڑا سچا دین ہے، کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کچھ جواب مت دو، وحی اتر رہی ہے، بتاؤ ان کو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کس کے پاس کیا ہے، دولت کس کی بڑی ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ تم کو پراپرٹی دیا، تم کو مال دیا، تم کو اولاد دیا، تم کو جائیداد دیا، اور اے مسلمانوں تمہیں قرآن دیا۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان نے کہا کسی کو دین قبول کرنے کے بعد چھوڑتے نہیں دیتا، مارے کھاتا ہے، شہید ہونے کو جاتا ہے، سر کٹاتا ہے، لیکن دین نہیں چھوڑتا۔ ایسا سچا دین ہے یہ۔ تو ہرقل نے ریمارکس دیا کہ ایمان جب حقانیت کے ساتھ، بشاشتوں کے ساتھ دل سے جا کر چمٹتا ہے تو کبھی نکلتا نہیں۔ جس کے دل میں ایمان بس جائے، کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ کیا وہ خلاف سنت کرے گا؟ کیا وہ دین کے خلاف کرے گا؟ اسے گوارا نہیں ہوگا۔ بس وہ تو عمل کرے۔ اب ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری کمزوری یہ ہے، کتنے برسوں سے آپ کے یہاں علماء آتے ہیں، یہ اجلاس تو برسوں سے، لیکن ابھی امت 100% نمازی نہیں ہوئی۔ 100% نمازی ہوئی ہے کہ نہیں؟ 20% people perform the namaz and 80% of the nation is outside of the masjid. صحابہ کو ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یوں کرنا ہے، تو صحابہ کا کمال یہ تھا کہ دوسری مرتبہ ریمائنڈ نہیں کرنا کہ وہ کہا تھا اس پر کب عمل کرو گے، وہ تو عمل ہو کے گیا، کر دیا عمل۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ صحابہ کا علم زیادہ کہ عمل زیادہ، اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے کہ ان کے پاس عمل زیادہ۔ اور یاد رکھو دوستو، علم عمل ہی کا نام ہے۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، چو ترا عمل نیس نادم۔ تو دین اور ایمان جان لینے کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، مجھے ان کی ماننا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا عملی نقشہ پیش کرنے کے لیے۔ بھائی قرآن میں نماز کا تذکرہ جگہ جگہ ہے،
لیکن اگر سرکار میں آئے ہوتے اور ہم کو کہا جاتا اقیم الصلاۃ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی اپنی پڑھتا، کوئی کیا پڑھتا، کوئی کیا پڑھتا۔ اب قاعدہ بتاتا، جب جب اللہ نے کتاب بھیجی تب تک رسول بھیجے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو لیکن سمجھانے والا نہ آیا ہو۔ اس سے پتا چلا کہ خالی کتاب پڑھنے سے آدمی کامل نہیں ہوتا، اسے استاد کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے علم ناقص ہوتا۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں فرام دی ایکسپیرینس۔ ایک صاحب نے کتاب پڑھی، آپ کو معلوم ہوگا مائیکل ہارٹ ایک کرسچن ہے بہت بڑا، اس نے کتاب لکھی تھی، دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کو کلیکٹ کیا تھا اور ان کے اوصاف لکھے تھے۔ کرسچن ہونے کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں لیکن میں نے سرکار کے اوصاف جو پڑھے تو دل چاہا کہ پہلے نمبر پر محمد کو ڈالوں۔ اس کتاب کا نام انگریزی میں دی ہنڈریڈ 100 بڑے، پھر اس کا ترجمہ ہوا 100 بڑے۔ تو ایک صاحب نے بہت مطالعہ کیا 100 بڑے آدمی، پھر بزرگ سے پوچھنے گیا کہ حضرت یہ سوبڑے کیا چیز ہوتی؟ یہ کتاب پڑھ رہا ہوں کہ سوبڑے لکھا ہے۔ حضرت کو بھی تعجب ہو کہ میں نے تو آج تک ایسی سوبڑے نام کی کوئی کتاب نہیں۔ کل آپ کتاب دیکھا، دیکھی ادھر ادھر سے، فرمایا 100 بڑے۔ علماء کی ضرورت، علماء کی رہبری میں چلو تو آپ جمع ہوئے۔ اور اس شہر کی خوبیوں میں سے مولانا نے فرمایا یہ ہے کہ یہاں کے حضرات علماء کا بھی ساتھ دیتے ہیں، آنے والے لوگوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، اور علماء کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ یہ کب دیکھا جاتا ہے؟ اللہ اس کو نظر بد سے بچے۔ تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دین عمل کا نام، جب ایمان آ گیا، ماننے کا جذبہ آ گیا، تو قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھے گا نہیں؟ قرآن کریم میں آیا آتوا الزکوٰۃ، زکات دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیونکہ ماننے کا جذبہ ہے، تو نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ مان کر چلتے رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا مسلمان کی مثال ایک اونٹ کی طرح ہے جو نکیر سے بندھا ہوا ہے، کہ اسے کوئی بچہ بھی لے کر چلنا چاہے تو اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ اس طرح سے مسلمان اللہ کے احکام سے جڑا ہوا ہے، جب جڑ جائے گا خرافات ختم ہو جائے گی، برائیاں مٹانے نہیں جانا پڑے گا، آپ کا دل نہ کہے گا یہ نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا فیصلہ ایمان صحیح کے بعد دل کر پائے گا۔ آج کی بات میں علماء کے شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ عارف صاحب نے محنت کی، مجھے دعوت دی، اس کے بعد مولانا عنایت صاحب نے عنایت فرمائی، اور اس کے بعد سب علماء مل جل کر آئے، سب نے ملاقاتیں کی۔ آپ نے بہت محبت سے مجھے سنا۔ You listened to me very calmly and peacefully, so I am thankful to you.
all, especially the scholars and the ulama, and I will like to terminate and wind up my bayan with the da'wah that don't leave namaz, don't leave Quran, don't leave Sunnah, and stay fast upon the deen. That is the object of our life. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذکر کا وعدہ ہے. تھوڑی دیر ذکر کریں گے. میں مناجات کے ایک دو شعر پڑھوں گا. ذکر یہ دل کی زندگی ہے. روح کی غذا. ذکر کا ناغہ روح کا فاتح. اس لیے ذکر تو روزانہ کرو. اس سے دل کو طاقت ملتی. حضرت مولانا الیاس صاحب نے ذکر کا نمبر رکھا ہے تاکہ ہمارے اندر ذکر کا جذبہ ہو. There is no limit of ذکر and there is no condition with the ذکر. کوئی شرط نہیں, کوئی کنڈیشن نہیں. اور فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا. تو اب سے ذکر جب تک ختم نہ ہو جائے اور دعا نہ ہو جائے, آپ حضرات اطمینان سے تشریف بھی رکھیں. وہ شعر کے بعد جب لا الہ الا اللہ کہوں تو آپ میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا, کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا. یقین کے ساتھ پڑھیں گے, اللہ ہمیں بھی فائدہ. یار رنگے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. تجھ سے فقط مجھے کو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں, سرشار رہوں. اور ہوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ ومن طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اللہ کی ایک چھوٹی تصویر کرتے ہیں، پوری سونی کریں گے تھوڑی۔ اللہ 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 ایک ضروری اعلان ہے کہ آپ سبھی حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو نماز کے بعد اپنے چپل لے کر اسی طرف ہال کی طرف چلے جائیں اور کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اسی راستے سے نکل جائے تاکہ ٹریفک کا مسئلہ آسان ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن حضرات کا وضو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور دعا کے بعد باقی حضرات اپنے وضو سے فارغ ہو جائیں۔ اور میں اہل مخوا کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے اور پورے علاقے کی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ایک لمبا سفر کر کے ہم گناہ گو لوگوں کی دعوت قبول فرما کر ہمارے یہاں حاضری لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے جائے، مگر اہل دل حضرات کا دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ خود پانی پلانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بڑوں کی کرم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کرم فرمائی کو ہمارے لیے پورے علاقے کے لیے قبول فرمائے اور حضرت کی آمد کو خصوصاً ہمارے شہر اور علاقے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ اور میں آپ سبھی حضرات کی طرف سے بلکہ پورے علاقے کی طرف سے حضرت کو درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی سحرگاہیوں میں یاد فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ 9:50 پر جماعت کھڑی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا حنان يا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ یہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، رشتہ داریوں کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اور اے الہ العالمین عزت نفس عطا فرما. اے الہ العالمین اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شائدائی بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ رات دن تیرا ذکر کرنے والا بنا، تجھے یاد کرنے والا بنا. اے اللہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما. اے اللہ علماء نے اور خدام نے اور والنٹیئرز نے چند دنوں کے پروگرام کامیاب بنانے کے لیے انتھک کوشش کی. اے اللہ تمام علماء اور تمام قاری قرآن کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، کہ جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، دور دراز سے آنے والوں کو قبول فرما، سلامتی کے ساتھ جانا نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کی بھیک عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین دین کا شیدائی بنا دے، دنیا میں ترقیات عطا فرما. اور اے الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرما، دین کے کاموں میں جڑنے کی اور دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اتنے بڑے مجمع سے ملاقات مشکل ہے، اس بنا پر مجھے اجازت دیں اور سلام کو مسافے کے قائم مقام سمجھتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم.